آج یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو صحیح انداز سے دیکھا اور اس پہ غور کیا، اس اسٹڈی پہ غور کیا، تو آپ یقین جانیں آپ کے سوچنے کا انداز چینج ہو جائے گا۔ اگر آپ کا سوچنے کا انداز چینج ہو گیا تو آپ یقین جانیں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اسٹڈی امریکہ میں کی گئی۔ وہاں پہ 12 پیانو کے انسٹیٹیوشنز کے اسٹوڈنٹس کو یکجا بلایا گیا اور ان لوگوں میں سے 2 قسم کی ٹیمیں بنائیں۔ ایک قسم کی ٹیم کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ صرف اور صرف آپ پیانو کے لیے سوچیں، آپ کو پیانو بجانا نہیں ہے، آپ اپنا ایک ہاتھ پیانو پہ رکھیں، رائٹ سائڈ والا، اور آپ اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ آپ کس طرح پیانو بجا رہے ہیں۔ دوسری ٹیم کو کہا کہ آپ اپنا پیانو جو بجائیں، جس طرح بجاتے ہیں آپ پیانو بجائیں۔ دونوں نے اپنا کام کیا، رزلٹ سامنے آ گئے، لیکن حیران کن رزلٹ تھے۔ جن لوگوں نے صرف اور صرف اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں سوچنا شروع کیا کہ میں پیانو اس طرح بجا رہا ہوں، اور جن لوگوں نے پریکٹیکلی پیانو کو بجایا، دونوں کا رزلٹ سیم تھا۔ ہمارے دماغ سے جو ریشے خارج ہوتے ہیں، ہمارا دماغ جس طرح ایکٹ کر رہا ہے، تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جب ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں اور جب صرف ہم سوچتے ہیں، لیکن وہ سوچنا کیسا، جس میں دل اور دماغ ایک جگہ پہ یکجا ہوں، جس میں شعور اور لاشعور ایک جگہ پہ یکجا ہوں، اس انداز سے۔ تو جب ہم صرف سوچتے ہیں، کیا صرف ہم جب سوچتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا دماغ اسی طرح فنکشن کر رہا ہے جس طرح ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں؟ آپ یقین جانیں کہ جن لوگوں نے صرف سوچا، پیانو کو بجایا بھی نہیں، تو ان لوگوں کا دماغ بھی اسی طرح ایکٹ کر رہا تھا۔ دماغ کے وہ جو حصے پیانو کو بجاتے ہوئے کام کر رہے تھے، وہ فنکشن کر رہے تھے اسی انداز سے۔ ان لوگوں کے دماغ کا نے بھی اسی انداز سے کام کیا جو لوگ دماغ صرف سوچ رہے تھے، کوئی پریکٹیکلی انداز سے پیانو بجا نہیں رہے تھے۔ پتہ ہے اس اسٹڈی کا مطلب کیا ہے؟ اس اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں فیلیور ہوں، جو لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گا، وہ کبھی کامیاب ہوں گے بھی نہیں۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے لاشعور میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب بھی وہ ایگزام میں اپیئر ہوں گے، اس ٹائم آپ کے لاشعور سے یہ بات آئے گی کہ آپ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہو، کیونکہ آپ جو ہے نا سست ہو، آپ کی جو بھی کمزوریاں ہوں گی وہ آپ کے لاشعور میں آپ کو پش کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے شعور اور لاشعور کو ایک جگہ پہ یکجا کر کے آپ نے یہ سوچنا شروع کیا، آئی کین ڈو، جب سب لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے نیورونز اس انداز میں کام کریں گے کہ جیسے ٹگر ہوتا ہے، ٹگر، تو آپ کو نئے نئے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جب لکھنا شروع کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ ایسے خیالات آئیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ پھر بعد میں آپ دوسرے لوگوں کو بتا پائیں گے کہ یار جب میں ایگزام میں بیٹھا میں نے تو اتنی تیاری بھی نہیں کی تھی، لیکن میں جو لکھ کے آیا ہوں، آپ یقین جانیں کہ میرا رزلٹ زبردست آئے گا، اور رزلٹ آئے گا بھی زبردست۔ ہوتا کیا ہے کہ پوری لائف میں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں سے مل رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے لاشعور کے اندر درج ہوتی ہوئی جاتی ہے، ایک ہسٹری آپ کے اندر درج ہوتی ہوئی جاتی ہے۔ لیکن جب آپ مطمئن ہوتے ہیں، جب آپ نارمل انداز سے سوچتے ہیں، جب آپ کسی کے پریشر میں نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو اندر سے دی جاتی ہے کہ یہ چیز بھی آپ کے متعلق ہے، یہ بھی اس سوال کے متعلق ہے، یہ بھی اس چیز کے متعلق ہے، آپ لکھتے ہوئے جائیں، آپ اس سے وہ لکھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ لکھنا شروع کریں تو زیادہ نہ سوچیں، جلدی جلدی لکھا کریں۔ یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ اسٹڈی بتا رہی ہے آپ کو، جیسا آپ سوچ رہے ہیں آپ کا دماغ اس طرح سے فنکشن کر رہا ہے۔
जैसा आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं आपका दिमाग उस तरह का काम कर रहा है, और जिस तरह आप सोच रहे हैं आपका दिमाग भी उसी तरह से आपको रिएक्ट कर रहा है। अगर आप माजी में रहेंगे, अगर आप हमेशा परेशान रहेंगे, उस तरह के रेशे खारिज होंगे और आप यकीन जाने बीमार रहेंगे। आपको पता है जब हम हमेशा परेशानी के आलम में रहते हैं कौन सी बीमारियां होती हैं? आपको पहली बीमारी अल्सर की होगी, यकीन जाने अल्सर की होगी। आपका मैदा खराब होगा, आपके अंदर सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो लोग सुस्त रहते हैं, वो आप देखेंगे एक्टिव नहीं होते हैं, और उनके बदन में तकलीफ़ होती है, जोड़ों में शदीद तकलीफ़ रहती है हमेशा। और जब ये चीज़ें होंगी तो आप बीमार होते हुए जाएंगे, बीमार होते हुए जाएंगे, और आप उससे निकल नहीं पाएंगे। क्यों कहते हैं जब हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो उस टाइम हमें डॉक्टर हजरात क्यों कहते हैं कि अपनी हिम्मत को कायम रखना, अपने जज्बे को कायम रखना? क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जब डॉक्टर हजरात ऑपरेशन करते हैं तो आपने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जब आप अपने आप को हौसला होगा आपके अंदर तो आप उस जगह से भी निकल के बाहर आ जाते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट है। आप जब कभी किसी भी मरहले में हो, किसी भी मोड़ पे हो, तो आप सिर्फ इतना सोचें कि आई विल विन, आई विल विन। आप दूसरी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो सारी वीडियोस आपको सामने नज़र आएंगी, आप उनको भी देखें, एंजॉय करें, दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। अस्सलाम वालेकुम।